أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. تنجیم نجم سے ماخوذ ہے. نجم کو معنی ستارہ. جو لوگ ستاروں کے احوال سے زمین کی احوال بیان کرتے ہیں اور زمین کے حوادث بیان کرتے ہیں، ستاروں کے منازل سے اور ستاروں کے احوال سے، برجوں کے تعین سے، یہ نجوم کہلاتے ہیں. علم نجوم کا شریعت میں کیا حکم کہ علم جائز ہے یا ناجائز. امام بخاری کا ایک قول جو انہوں نے قتادہ سے نقل کیا، صحیح بخاری میں قتادہ کے حوالے سے یہ قول بیان کیا ہے. یہ قتادہ بن دعامہ یہ بھی علماء تابعین میں سے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہیں. ان کا شمار بھی کبار تابعین میں. فرماتے ہیں کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث. اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے پیدا کیے ہیں تین مقاصد کے لیے. ان ستاروں کی تخلیق کے تین مقاصد ہیں. ایک زینت للسماء، یہ ستارے آسمانوں کی زینت ہیں، آسمان کی زینت ہے. برجوم للشیاطین، اور شیطانوں کے لیے ضرب کاری ہیں. اللہ ان ستاروں ہی کو شیطانوں پر برساتا ہے جو اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی خبریں سننے کے لیے، اچکنے کے لیے. تو اللہ ان ستاروں کو، شہاب ثاقب کو ان پر مسلط کر کے انہیں خاکستر کر دیتا ہے اور جلا دیتا ہے. یہ ستاروں کا کام ہے. وہ علامات یہتدی بہا، اور ستارے علامات ہیں جنہیں دیکھ کر راستے معلوم کیے جاتے ہیں اور منزلوں کا تعین کیا جاتا ہے. یہ تین مقاصد ہیں ستاروں کی تخلیق کے. قتادہ فرماتے ہیں فمن تأول فیہا غیر ذالک اخطا. جو شخص ستاروں کے حوالے سے اس کے علاوہ کسی مقصد کو بیان کرتا ہے یا کسی مقصد پر قائم ہوتا ہے، اخطا، اس نے غلطی کی. وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اپنے نصیب کو اس نے ضائع کر دیا. وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور اس نے ایسے علم کا تکلف کیا جو اس کے پاس ہے ہی نہیں. وہ علم ہے ہی نہیں، اس علم کا تکلف کیا. ستاروں کے تین مقاصد ہیں. ایک زینت آسمانوں کی جو قرآن نے بیان کیا. دوسرا شیطانوں کے لیے شہاب ثاقب بن کر ٹوٹتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں تاکہ آسمان کی خبروں کی حفاظت کریں. اور تیسرا
اس سے راستوں کا تعین ہوتا ہے اور منزلوں کا تعین ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ستاروں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جوڑتا ہے یا کوئی علم کی اساس بناتا ہے تو وہ شخص، اس کا عقیدہ معطل اور محمد اور بیکار ہے، اور اس کا اجر و ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب جو لوگوں نے ستاروں کا علم بنا لیا وہ کیا ہے؟ وہ علم سارا کا سارا علم غیب کے دعوے. اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں تدخل کے مترادف ہے. غیب کی خبریں دینا اور غیب کے احوال بیان کرنا کہ تم شادی فلاں وقت کرنا، فلاں وقت فلاں ستارہ نمودار ہوگا، تمہارے لیے موافق ہے، فلاں تمہارے مخالف ہے، اور منزلوں کے تعین سے زمین کے حوادث کی ترتیب دینا، یہ سارا کے سارے علم غیب کے دعوے ہیں جن کو شریعت نے باطل قرار دیا. تو علم نجوم شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.